وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا جيفة طالبها كلاب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا ملعون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت شریفہ 21ویں پارے کی آیات ہیں. حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے بہت ہی عجیب چیز ارشاد فرمائی، اس واسطے کہ اللہ پاک نے تو ہدایت بھیجی، فلاح و بہبود اپنے بندوں کے لیے دنیا میں نازل فرمائی تاکہ میرے بندے میری اطاعت کریں، فرما برداری کریں، بندگی کریں، اور آخرت میں میں ان کے لیے طرح طرح کے نعمتوں کے اسباب تیار کروں. حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دنیاوی حسن و جمال، زیب و زینت، فیشن، ان تمام چیزوں کے پیچھے پھرتے ہو. قرآن کریم میں ہے، فرمایا میں نے تمہارے لیے ایسی عورتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، آج تک اور تم سے پہلے کسی آدمی نے، کسی جن نے ان کو چھوہا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا. اور ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے جنت میں حوریں عورتیں تیار کی ہیں، ان کی تخلیق بڑی عجیب ہے. یوں فرمایا اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے. اگر جنت کی حور مسکرا دے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، چاند کی روشنی گھٹ جائے. ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے جوتے کی تسمہ جو ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے. ابکارا کے لفظ ہے قرآن کریم میں، باکرا، نوجوان، عروبن، تمام چیزیں جوانی کی موجود. اور پھر کتنے مزے کی بات ہے کہ نہ ان کے کپڑے کا فکر، نہ وہ بیمار پڑے، نہ ڈاکٹر کو لانا، نہ فیس بھرنی، نہ دوا لانی، نہ کھانے کا فکر، نہ ناشتے کا فکر، نہ کپڑے کا فکر، نہ تیل کنگھی سرما سیاہی، کچھ بھی فکر نہیں. تو خداوند کریم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں نے آخرت میں تمہارے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے، تم اس کی زیب و زینت میں نہ الجھو. نگر چونکہ بندہ ہے، بڑا گندا ہے، اور مستقبل سے نا آشنا ہے، نا عاقبت اندیش ہے، یہ انجام کو سوچتا نہیں، سامنے والی چیز میں پڑتا ہے.
جو چیز اسے دکھائی دے رہی ہو یہ اس پہ پڑتا ہے. اور اگر اتفاق ہے دکھتا تو قرآن کریم بھی ہے، اللہ کا کلام بھی سامنے ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہے، دین اسلام سارا سامنے ہے، مگر اس کی طرف نہیں جاتا بندہ. اس لیے قرآن کریم نے للکار کر آواز دی وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. اور لوگوں دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، دنیا عارضی جگہ ہے، فانی جگہ ہے، ناپائیدار جگہ ہے، بالکل ناپائیدار ہے، نہ باقی رہنے والی ہے. تم سے پہلے ہزاروں آئے ہزاروں گئے، کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخرت باقی رہنے والا آخری گھر ہے، اگر تم جان لو تو اس کی جستجو میں رہو، اس کی آرزو میں رہو، اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا معقول حصہ خرچ کرو. یہی وہ راز تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا، اور انہوں نے سمجھ کر اس پہ ساری زندگی بسر کی. اعمال کی دنیا میں وہ لوگ سرخرو ہو کر آئیں گے. ہمارے یہاں تو صرف زبانی جمع خرچی اور کچھ بھی نہیں. چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ نقشہ کھینچ کر کے بتلایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. قرآن کریم نے ایک مثال دی دنیا کی کہ لہلہاتی کھیتی ہو، سبزہ زار کھیتی ہو، مگر اسے کاٹ کے پھینک دو، وہ ہوا میں دھوپ میں سوکھ جائے گی، ہوا کا جھونکا آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا. یعنی دنیا کی عارضی پن اتنا عارضی پنا ہے کہ اب اس کو کوئی ثبات دینے والا ہے ہی نہیں. اللہ اللہ کرنے والے لوگ بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی، انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہے. چنانچہ وہ مکان، وہ دکان، وہ لمبی چوڑی بلڈنگوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے، بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو. جب دن نکلے تو یہ خیال کرو کہ میرا یہ آخری دن ہے، کل کس کو آئے گی. اور فرمایا ہر رات کو آخری رات سمجھو. اور اگر دل اس پر جمتا نہیں، یقین نہیں کرتا، تو جو اماں فوت ہو گئی اسے یاد کر وہ کہاں گئی، جو ابا رخصت ہو گیا اسے یاد کر وہ کہاں گیا، گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی اسے یاد کر ساری زندگی کی رفیق حیات کس طرح پلہ جھاڑ کے چلی گئی. اگر وہ سب جا سکتے ہیں تو میرا تیرا یہ ٹھکانہ کیسے بن جائے گا. صبح نہیں شام، شام نہیں صبح، آج نہیں تو کل. یہ کام تو بھائی جان بننا ہی بننا ہے. قرآن کریم نے اسی لیے بار بار فرمایا آپس میں دوڑ لگی ہے مکانوں کی، آپس میں دوڑ لگی ہے دولت اکٹھا کرنے کی، دوڑ لگی ہوئی ہے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی، بڑی سے بڑے گھر میں شادی کرنے کی. اور یہ دوڑ آج تک نہیں لوگوں نے لگائی کہ میں کروڑوں سال قبر کی زندگی جو بسر کروں گا اس کا میرے پاس کیا انتظام ہے. تانبے والی زمین ہو، سورج آسمان سے نکل کر سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت کے بچاؤ کی کیا صورت ہے.
ایک بات یاد دلاؤں جو قرآن کریم آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے، یہ جو دل میں ہے نا، اور جی ہم تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی کے امتیوں کو جہنم میں کون جانے دے گا بھائی؟ میں تجھے بتلاؤں، غلام ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، چاچی بھی حضور کی، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سامان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اونٹنی اور ڈاچی بھی حضور کی ہے، سامان درست کر رہا تھا، سامان لاد رہا تھا، سامان ٹھیک کر رہا تھا، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس کے سینے میں لگا، وہ فوراً اسی وقت بیچارہ رخصت ہو گیا، صحابہ دوڑے، جنتی جنتی جنتی، غلام ہے کالی کملی والے کا، ہم تو نام کے ہیں نا، وہ اصلی غلام تھا حضور کا، اور سامان بھی حضور کا اٹھا رکھا تھا اس نے، اور حضور ہی کی اونٹلی پہ لاد رہا تھا۔ اندازہ لگا غلام بھی کالی کملی والے کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، لاچی بھی حضور کی ہو، صحابہ کہتے ہیں جنتی جنتی جنتی، آپ تشریف لے آئے، فرمایا ہوا بالنار، تو کس ملک میں رہتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے، کس دھن میں لگا رہتا ہے، کس مگن میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے؟ کالی کملی والے کا غلام ہے، کالی کملی والے کا سامان ہے، اونٹلی بھی حضور کی ہے جس پہ حضور سواری کرتے ہیں، سامان لاتا ہوا تیر لگا، دنیا سے رخصت ہو گیا، سب کہتے ہیں جنتی جنتی، کالی کملی والے نے آ کے فرما دیا ہوا فی النار، جہنم میں گیا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، کمال ہے، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، سواری بھی حضور کی ہو، تیر بھی کافر نے مارا ہو، پھر بھی جہنمی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ سن اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکے اپنے آپ سے پوچھی میرا تیرا کیا حال ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوگا اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹ گئی۔ یہ بات نہیں کہ آج ہی اس نے یہ کام کیا ہے، نہ جانے کس جنگ کے موقع پہ کیا ہوگا۔ یوں ہی ضرورت ہوگی غنیمت کا مال جو کافر چھوڑ کے جہاد میں جنگ میں بھاگا کرتے تھے اسے اکٹھا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور پھر وہ حصے کے مطابق تقسیم ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، ممکن ہے یہ سمجھ کر اٹھائی ہو کہ مجھے ضرورت ہے چادر کی، کہ چادر پڑی ہے اٹھا کے اوپر کر لی، کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ جوتے میں لگنے والا تسمہ لے کر آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے اٹھا کر اپنی جوتی میں ڈال لیا تھا، یہ میں واپس کرنے آیا ہوں۔ فرمایا قیامت میں واپس کرنا، اس وقت میں ہرگز نہیں لوں گا۔ یہ جو ہم رات دن دغا بازی، فریب بازی، جھوٹ بولنا، بدماشی کرنا اور اپنے آپ کو لین لاڈ بنانے کی جو فکر لگی ہوئی ہے اس کا ذرا انجام تو دیکھنا، بنے گا کیا؟ پہرے داری مقدر میں آ جاتی ہے، آگے کچھ نہیں ہوتا۔
اور وہ کتنی ملعون شے ہوگی جس کے بارے میں خود ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا الدنیا جیفتن طالبھا کلاب، فرمایا دنیا مردود ہے، دنیا کے طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے. یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ کتے کی طرح؟ جانور اور بھی تو تھے، اور جانوروں کی مثال نہیں دی، اور جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا. کیا بات ہے کتے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ علماء کرام نے کتے کی کئی خصلتیں لکھی ہیں. پہلی خصلت تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو کتا ہے مالک کا بھی وفادار ہے، مکان والے کا وفادار ہے، پالنے والے کا وفادار ہے، جو کھلائے پلائے اس کا وفادار ہے، اپنی برادری کا بڑا غدار ہے. کتے کو دیکھ کر کتا بڑا جلدی گھراتا اور بھونکتا ہے. وہ ایک بات بھی ہے، لطیفہ بھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن کتا لاہور میں کتوں نے دیکھا کہ نیا ہے. انہوں نے کہا بھی تو کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے. کہ کم چلا تھا؟ کہ صبح ہی. انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول، دن کے دن کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا میں اپنی مرضی سے تھوڑے ہی آیا ہوں، 10-20 میل تک جہاں سے گزرانا وہ کتے میرے پیچھے لگے، برادری کی مہربانی سے آیا ہوں. میرے پیر ہی نہیں لگنے دیے کسی نے، مجھے تو 20 میل پہنچا کے گئے. تو سب سے بڑی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرمان کی اندر حکمت ہے، علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے کہ اپنے کو دیکھ کر کے بھونکے گا اور غیر کو دیکھ کے جھکے گا. آج ہماری یہی عادت ہے. کافر کے مقابلے میں لے جاؤ جھک جائے گا، یہودی کے مقابلے میں جھک جائے گا، عیسائی کے مقابلے میں جھک جائے گا، مشرک کے مقابلے میں جھک جائے گا، اپنے مسلمان کے سامنے ہر وقت اکڑا رہے گا. گویا وہی کتے والی خصلت آ گئی. اور دوسری خصلت علماء کرام نے لکھی ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے، اسی لیے تو حضور نے ملعون فرمایا دنیا کو اور طلب کرنے والے کو کتا فرمایا. مثلا کسی کی گائے بھینس مر جائے، اب کتے کا اتنا بڑا پیٹ تو نہیں ہوتا کہ وہ ساری کھا جائے مردار، مگر بدبخت کی یہ عادت ہوتی ہے پیٹ بھر کے بھی وہیں بیٹھا رہے گا ساری رات، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے. پہرا دیتا ہے مردار کا. اس لیے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے دنیا کو طلب کرنا شروع کر دیا، کتے والی خصلتیں ساری اس میں آ جائے گی. چنانچہ آج بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھو، جس کاروبار کا ان کو پتہ چلے گا نا اس میں اچھا پروفٹ ہے، اس میں اچھی کمائی ہے، اسی کے متعلق ساری رات سوچیں گے اور صبح جا کر کے دوڑ لگائیں گے. قناعت نہیں رہتی، صبر نہیں رہتا، ضبط نہیں رہتا. میرے علم میں ہے ایسے ایسے لوگ کہ ایک لڑکا ہے اور دکانوں کی فکر پڑی ہوئی ہے 8 کی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جھگڑے کا زمانہ ہے، اور یہ بھی پتا کہ ملازم کما کے نہیں دیتے اس زمانے میں، پھر بھی نیت نہیں بھرتی، پیٹ نہیں بھرتا، تسلی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، طبیعت میں یہ بات آنے کے لیے تیار نہیں کہ بس بہت ہے، اللہ اسی پر گزارا کر دے گا. تو دوسری خصلت کتے کی یہ فرمائی کہ وہ ساری رات بیٹھ کے پہرا دیتا ہے. اور تیسری خصلت کتے کے علماء کرام نے یہ لکھی کہ کتے کو پتا ہے کہ یہ مردار جو ہے میرے سے تو مہینہ بھی ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا مردار ہے، اتنی بڑی بھینس ہے، اتنی بڑی گائے ہے مردار کہ میرے سے مہینے میں ختم نہیں ہوگا. مگر پھر بھی جو بھی کتا ادھر کو آئے گا بھاگ کے آ کر اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرے گا.
تاکہ میں اکیلا کھاؤں، دوسرا نہ کھاوے۔ چنانچہ آج دنیا دار میں یہی خصلت ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے پوری دنیا مر جائے، میں اکیلا زندہ رہوں، پوری دنیا بھوکی مرے، میں پیٹ بھر کے کھاؤں، پوری دنیا ننگی پھرے، میں کپڑوں میں رہوں، غرض ہے کہ ساری دنیا میرے سامنے ذلیل ہو۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ کا، اس ناپائیدار دنیا کے طلبگار نہ بنو، اس کے پیچھے نہ لگو، اس کی جستجو نہ کرو، اس کے طلبگار نہ بنو، اس کی ہر وقت تمنا نہ کیا کرو، آرزو نہ کیا کرو۔ علماء کرام نے، اہل اللہ نے اس کو ٹھوکر ماری، ان کی پاس مڑ مڑ کے آئی۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سرکت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کسی آدمی نے آ کر کے پیش کیا کہ حضرت یہ روپیہ ہے، فرمایا میں تو نہیں لیتا۔ وہ جاتا ہوا جوتیوں میں رکھ کے چلا گیا۔ جب حضرت جوتی پہننے لگے تو روپے معلوم ہوئے۔ ساتھ والے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب جو ان کے پیچھے پھرتے ہیں ان سے تو یہ بھاگتے ہیں، اور جو ان روپے کو، دنیا کو، دولت کو دھکے مارتا ہے اس کی جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں، جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بڑا امیر شیخ آدمی تھا، روپیہ بڑا کافی لایا، اور مولانا کو کہنے لگا کہ مجھے مرید بنا لو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں مرید جلدی سے نہیں کیا کرتا، میرے ساتھ خط و خطابت رکھو، میرا عقیدہ معلوم کرو، مسلک دیکھو، میری کتابیں پڑھو چند دن، پھر آنا، پھر میں مرید کروں گا۔ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کھوپڑی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اٹھتا ہوا کہنے لگا کہ اچھا مولوی صاحب پھر نہ مرید بناؤ، یہ اتنے روپیہ لایا تھا تجھے دینے کے لیے، ایسا مرید نہیں آئے گا جو اتنا روپیہ دے، ایسا مرید نہیں ملے گا جو اتنا روپیہ دے۔ تو اگر تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرما دیا جا چلا جا، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنے روپے پہ تھوک دے۔ مجھے کہتا ہے کہ ایسا مرید نہیں ملے گا، تو بھی چلتا چل، پھرتا چل، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنی بھاری رقم پہ تھوک دے۔ اور یہ تو اب آ کر کے غدر مچ گیا نا کہ پیر بھی، فقیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، عالم بھی، مولوی بھی، حاجی بھی، غیر حاجی بھی، سارے کے سارے ایک ہی لائن میں لگ گئے ہیں۔ ورنہ ایسے بے تمام لوگ آئے، بے تمام لوگ آئے کہ انہوں نے دنیا پر لعنت نہیں بھیجی۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین مدینہ منورہ حضور کی حیات میں حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ جو ہماری مائیں تھی مومنوں کی، مسلمانوں کی، حضور کی گھر والی، سب نے مشورہ کیا، مشورہ کیا، اور کیسے مشورہ نہ کرتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کئی مرتبہ کئی مہینے تک ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا خوراک کے طور پر، ایک کھجور کا دانہ۔ خوراک دیکھو پیغمبر کی گھر والیوں کی،
اتنا ہی اللہ نے دیا ہے، ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی رج کے نہیں۔ یہ سب نے یہ مشورہ کیا کہ اب تو فتوحات اچھی بڑھ گئی ہے، مدینے کے لوگ اچھے خاصے اب کھاتے پیتے ہیں، ہم تنگی کب تک گزاریں گے؟ اندازہ لگا ہماری ماں نے کہ کھجور پہ 24 گھنٹے گزار دیے، اور یہاں گھڑی گھڑی فروٹ کھانا، اور یہ وہ کھا کے بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہتے کہ ہم نے کھایا ہے۔ پانی بھی چھٹی کا نہیں، کھجور بھی پوری نہیں، ایک کھجور کا دانہ ایک مائی کو۔ اور ایسا وقت بھی آیا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جنگ کے موقع پہ جو راشن تقسیم کیا، ایک کھجور کا دانہ جس میں 3 صحابے شریک کر دیے، اس کو تینوں بانٹ کے کھا لینا۔ ایک کھجور کا دانہ، آخر وہ کھجوریں کوئی منوں کی تو تھی نہیں، اس کو تم کہو گے پہلے زمانے میں شاید کھجور بھی کتنی بڑی ہوگی۔ ہو جنگ کا موقع، لڑائی، کفر کا مقابلہ، اور راشن تو دیکھ محمد کے غلاموں کا۔ ایک کھجور کا دانہ 3 آدمی، اور انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یار لڑنے کے لیے تو ہمیں لے آتے ہیں، کچھ کھانے کو بھی تو دے بھائی۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ 3 آدمی جو کھجور میں شامل ہوتے تھے، آخری آدمی کے پاس ذرا سا گدا پتلی کو لگا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی، وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا۔ برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا چوس رہا ہے؟ کہا گٹھلی نظر آ گئی اور وہ رحمت والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ بات یوں چلی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام حبیبہ، حضرت حفصہ، ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی، کچھ کھانا بڑھاؤ۔ کیوں بھئی یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ فرمایا تم نے میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی، کیوں آرزو کی، کیوں حسرت کی؟ اتنے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا، علیحدہ ہو بیٹھے۔ اب کب دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا، ایمان کی رکھتی نہیں رہنے کی۔ آپ اور میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی، میرے گھر میں رہ کے بھی، جن کی جھولیوں میں میں سوتا ہوں، جو میرے بستر میں رہتی ہوں، جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو، یا پھر کھانے کے پیچھے۔ پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اس لیے قرآن کریم نے آواز دی، قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ
لا يحب الكافرين۔ فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے، تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا، کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا کہ اس میں فراخی ہونی چاہیے، اور جب رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ اب یہ معمولی عورتیں تو تھی نہیں جن کے بارے میں ان کی ماں لڑنے آتی، ان کے باپ لڑنے آتے، روٹھ منیوے ہوتے، ان کے وارث روٹھا کر گھر بٹھاتے، واجبہ اگر کھانے کی بات کرتی تو اکڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ اللہ پاک نے آواز دی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ کیا دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے، کتنی زبردست دھمکی ہے، ڈانٹ ہے، کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ یہ سیدہ حفصہ ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی گھر وال، اس بات کا لحاظ نہیں کیا اللہ پاک نے۔ فرمایا بات سنو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے، ہمارے پاس کپڑا پورا نہیں ہے، تو یوں فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ احد پہاڑ جو ہے اتنا سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ پیغمبر کی گھر والیوں کو خدا فرما رہے ہیں اتنا سونا میں دے دیتا ہوں اور تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھو، اس کے مالک بن جاؤ، پر ایک بات یاد رکھو، تمہیں میرا محبوب نہیں ملے گا، طلاق لینی پڑے گی، میرے محبوب سے تمہیں الگ ہونا پڑے گا۔ وہ بستر نہیں ملے گا جس بستر میں قرآن اترتا ہے، وہ گھر نہیں ملے گا جس گھر کی غلامی جبریل کرتا ہے۔ اب نعوذ باللہ وہ دنیا دار تو تھی نہیں، تمام کے تمام نے مشورہ آپس میں کرنا شروع کر دیا، اب کیا کیا جائے؟ تمام کے تمام نے عرض کر دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے پوچھا، اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کتنی وفادار ہے یہ؟ تمام کے تمام نے عرض کر دیا یہ کھجور کا ایک دانہ بھی بند کر دو، یہ پانی کا ایک پیالہ بھی بند کر دو، یہ جو کچھ ملتا ہے اسے بھی ختم کر دو، پر کالی کملی والے تیرا دامن چھوڑنے کو ہم تیار نہیں۔ اور معافی طلب کی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے یہ بات میں نے عرض کی کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یوں بھی آدمی کما سکتا ہے، یوں بھی آدمی دھن دولت اکٹھا کر سکتا ہے۔ ارے 3 قسمیں ہیں مال کی، علماء کرام نے لکھا کہ جنت کے دروازے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ملیں گی،
وہی تو دیکھے گا جو جنت کے دروازے پہ جائے گا، اور جس کو جنت کی ہوائی نصیب نہیں ہونی وہ ادھر لینے کیا جائے گا؟ اور کون آنے دے ادھر اسے بھائی؟ وہ ان کی تو جب پٹائی ہوگی، مار پڑے گی، آواز آئے گی، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ جہنم کا دروغہ ہی کہے گا، فرشتے کہیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم کہاں آئے ہو؟ تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر، اتنے اولو العزم نبی کا امتی ہو کر، اتنے بڑے محبوب پیغمبر کا امتی ہو کر جہنم میں آیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم۔ او میاں قرآن نہیں سنا؟ کبھی نہیں آیت سنی؟ اللہ کا پیغام نہیں سنا تھا؟ آج دنیا یہود کی ریس کرتی ہے، عیسائیوں کی ریس کرتے ہیں، مگر وہ ریس بھی نہیں ہو ملتی، وہ باتیں بھی ہم میں نہیں جو ان میں ہو، انہوں نے آج پکڑی ہے۔ اور کسی نے بتلایا کہ ایک آدمی نے انگریزوں کے ملک میں کافی دن کمایا، اور کما کما کر کے ایک انگریز کے پاس جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو تجھ سے وصول کر لوں گا۔ سال کمایا، 2-4 سال کمایا، اس کے بعد واپسی کا ارادہ ہوا تو اس انگریز سے کہا کہ میری امانت وہ واپس لا میرے پیسے۔ انگریز بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا کون سے پیسے؟ کہ میں تیرے پاس جمع کر رکھے تھے کہ میں تو تجھے پہچانتا بھی نہیں۔ اس نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو میں نے پردیس کاٹا ہے، بیوی بچوں سے دور رہا ہوں، بڑی دقت اٹھائی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، میری رقم دے دے۔ انہوں نے کہا میرے پاس آئی نہیں، مجھے تو نے دی ہی نہیں۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس کے ملنے والوں کو بھی لایا، چھوٹے بڑوں سے بھی کہا، مگر وہ نہ ماننا انگریز۔ تو اس کو کسی نے ایک طریقہ بتایا کہ تو گرجے میں چلا جا، وہاں جو پادری ہے، یعنی انگریزوں کی مسجد کو گرجا کہتے ہیں، اور ان کا جو مولوی ہے اسے پادری کہتے ہیں، تو پادری سے جا کے کہو، وہ تیری سفارش کرے گا تو یہ انگریز پیسے دے دے گا۔ یہ بیچارہ مزدور وہاں گیا اور جا کر کے اس کو داستان سنائی اور بتایا کہ بھی میرے پیسے ہیں اور دیتا نہیں ہے، میں نے بڑا کہا مگر پیسے نہیں دیتا۔ اس نے ایک پرچہ لکھا اور بند کر کے لفافے میں مہر لگا کے دے دیا کہ یہ لے کے جاؤ اس کے پاس، جس سے پیسے لینے تھے اس کو جا کے دیا۔ اس نے کھولا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ 1 گھنٹے کے بعد آ کے ساری رقم لے جائیے۔ 1 گھنٹے کے بعد آ کر ساری رقم لے جانا۔ اب وہ مزدور کہنے لگا کہ مجھے تو بتا دے اس میں کیا لکھ دیا کہ تو اکڑا بیٹھا تھا، میں نے سارے جتن کرے، تیری منت کی، تیری خوشامد کی، تجھے سمجھایا، اوروں سے بھی کہلوایا، اس رکے کو دیکھ کر کے بڑا جلدی تیار ہو گیا دینے کے لیے، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا اس میں یہ لکھا ہے کہ تو مسلمان کب سے بن گیا، تو مسلمان کب سے ہو گیا، یہ تو مسلمانوں کا کام ہے لے کے نہ دینا، میں تو تجھے پکا عیسائی سمجھتا ہوں، تو مجھے لکھ کر جواب دے یا اس کی رقم ادا کر کہ تو مسلمان کب سے بن گیا۔ جو دوسرے کا مال کھا کر اب انکار کرتا ہے تو میں نے دینا ہی نہیں۔ ہمیں صبح پڑتا ہے کہ تو مسلمان بن گیا، اگر انگریز ہوتا یہ بات کبھی نہ کرتا۔ چنانچہ آج تیری دوا کا اعتبار نہیں، تیرے بنائے ہوئے پیکنگ کا اعتبار نہیں، تیری کوئی چیز بند کی ہوئی کا اعتبار نہیں۔
کلمہ پڑھنے والے اور سونے سائی دے امتی، تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز 4 آنے میں نہیں کوئی خریدتا، انگریز کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز 10 روپے میں خرید لیتا ہے۔ کافر کا یقین ہے، تیرا یقین نہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ تو دنیا کے پیچھے لگ گیا، تو نے قبر بھلائی، تو نے حشر بھلایا، تو نے پلسرات بھلائی، تو نے موت بھلائی، تو نے بڑے چھوٹوں کو جنازے بھلائے، تو نے قبرستان میں جا کے کبھی دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ تھے، آباد تھے، آج برباد ہوئے پڑے۔ تو ہم لوگ اپنی کتنے دن کی زندگی ہے اس قدر حرام خوری کر رہے ہیں لوگ، جس کی انتہا نہیں۔ ملازم بعد نہیں آتا، مزدور بعد نہیں آتا، مولوی بعد نہیں آتا، اگر جہاں تک اس کی چلتی ہے وہ بھی کرتا ہے۔ فوج والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو، پولیس والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو، مولوی پریڈ کرتے ہیں رمضان شریف میں شام کو افطار کے وقت۔ روزہ کھلنے سے پہلے کبھی دیکھا تو کرو مولویوں کی چال کیسے بھاگتے ہیں۔ پکوڑوں کی پلیٹ حجرے میں رکھ کے گیا، پھر ایک بچی آ گئی حلوہ لے کے، پھر بھاگا، پھر دوسری آ گئی سوئی لے کے۔ نہ اسے یہ یاد رہتا مجھے روزہ لگا ہوا ہے، نہ بیٹھ کے دعا یاد مانگنا، نہ پڑھنا، تو وہ لیفٹ رائٹ کرتے کرتے ہی روزہ کھل جاتا ہے۔ تماشا دیکھا گئے ہم کہاں؟ اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ پاک نے جو کھلانا ہے وہ ملے گا ملے گا ملے گا، اب منہ سے تو آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، پر اندر سے یقین کوئی نہیں۔ اندر سے یقین بنے نا پھر بات بنتی ہے اصل میں، دل کی گہرائیوں میں یہ بات پیدا ہو پھر یہ بات بنتی ہے۔ نفحۃ الیمن ایک عربی درس کی کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے بھی بچپن میں پڑھی تھی۔ اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی پہاڑ کی ایک غار میں رہتا تھا، اللہ اللہ کیا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، شب بیدار آدمی تھا، وہی رہتا تھا، جنت سے کھانا آتا تھا وہ کھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ 3 دن تک نہ ملا، نہیں آیا، اللہ میاں نے آزما لیا، بس نیچے اترا اور بستی میں آیا اور سوال کر دیا ایک گھر پہ کہ اللہ نام پہ روٹی دو۔ انہوں نے 3 روٹیاں دے دی، یہ لے کے چلا کہ کافی ہیں 3 روٹیاں، تو جس گھر سے روٹی ملی تھی انہی کا کتا پیچھے لگ گیا فقیر کے، اور قریب تھا کہ اسے کاٹ کھائے۔ آپ اتنے سمجھا 2 روٹی کافی ہے، 1 روٹی پھینک دوں یہ اس میں لگ جائے گا، کتا اس میں مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ انہوں نے روٹی پھینک دی، کتے نے روٹی کھا لی، اور 1 روٹی کھا کر کے پھر پیچھے پیچھے لگ لیا۔ آپ نے سوچا ایک ہی کافی ہے، پھاڑ نہ کھائے کاٹ نہ کھائے کتا، دوسری پھینک دی۔ کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر عابد کے پیچھے آ لگا۔ عابد نے سوچا وہ ایسی روٹی سے تو یوں ہی بھلے، یہ پیچھے لگ گیا کتا کاٹ کھانے کو، وہ تیسری بھی پھینک دی، کتا تیسری کھا کر کے پھر پیچھے پیچھے۔ اب عابد کو غصہ لگا اور عربی زبان میں کہنے لگا ما دیم الحیا، وہ بغیرت کمینے، شرم کر، جس مکان کی چوکھٹ پہ تو پڑا رہتا ہے، 3 روٹیاں دی تھی انہوں نے مجھے، تینوں کھا لی پھر میرے پیچھے، میں نے تجھے تینوں ڈال دی، وہ تینوں کی تینوں کھا کر پھر میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو یوں لکھا تھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا بیٹھ کے فیصلہ کرو تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں، فیصلہ کرو بیٹھ کے۔ اور کتا کہنے لگا رب مالک، رب کائنات کی قسم ہے، بعض مرتبہ اس چوکٹ پہ جس پہ میں پڑا ہوں 8 دن تک ٹکڑا نہیں ملتا، پر مجھ سے قسم لے لے کس طرح